کرتے. اور میں نے پیش کیا کہ عبداللہ ابن عمر کون ہے جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے آخر عمر تک. اور حضرات ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کس سن میں فوت ہوئے ہیں, اس نقطہ پر بھی غور کیجئے. انشاءاللہ دلائل کے انبار ذکر کروں گا. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت, کیا شرائط میں اثر ہے کہ صرف 4 مقام کی بات ہوگی؟ 1 رکعت کی 2 رکعت کی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ انحراف کر رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں. عمر صدیق دلائل پیش کر رہا ہے. اور میں نے یہ پیش کیا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے, اور کہا کہ سندھی قرآن حدیث کہتے تھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور سنو, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں گورا پتر میرا کالا. آپ نے کہا اونٹ ہے, اور الزامی جواب دینا نبی کی سنت ہے. اور آؤ, یہ جز القراءت امین اکاڑوی کی ہے, الزام الختم بما ہوا قائلہ. کاش رشیدیہ پڑھ کے آتے. علامہ سندھی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, بزرگ آپ کے ہیں اور ہماری نہیں مانتے, محدثین کی نہیں مانتے, حدیث نہیں مانتے, اپنوں کی تو مانو. اور یہیں پر بس نہیں, نور الصبا کا مقدمہ پڑھو. نور الصبا کے مقدمے 11:15 پر مولانا سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک, اللہ کے پیغمبر سے لے کر اب تک رفع الیدین عند رکوع متواتر ہے. پڑھ سکتے ہیں 11:15 پر. یہی بات علامہ انور شاہ کاشمیری نے کہی. اور ایک اور نقطہ بیان کر دیتا ہوں, اٹھائیے الجوہر النقی اور اٹھائیے اعلاء السنن. الجوہر النقی اور اعلاء السنن میں لکھا ہے جب اختلاف ہو جائے روایت موقوف ہے یا مرفوع, تو حکم مرفوع کا ہوگا, موقوف کا نہیں ہوگا. اور بھائی میرا نہیں بنتا, اپنوں کا تو بن. ظفر احمد عثمانی, ان کی تو بات تسلیم کیجئے, 75 ہے. رسول کریم اما بعد, میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا 9 ہجری میں مسلمان ہونا باسند صحیح ثابت کریں. انہوں نے ثابت نہیں کیا, انہوں نے ثابت نہیں کیا. اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے میں نے دعویٰ کیا ہے اور میں ثابت کر کے رہوں گا کہ اہل حدیث انشاءاللہ بخاری سے فرار کریں گے, بخاری پہ نہیں رہیں گے. مالک ابن حویرث کی روایت بیان کی اور اس میں انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب میں ان کو نہیں, انہی کی عوام میں سے کسی ایک کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں, یہ میرے پاس انہی کی مترجم یہ بخاری ہے اور انہی کے مولانا شیخ حافظ عبد المنان نور پوری کا مقدمہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری کا وہ ترجمہ ہے. کعبہ کے رب کی قسم, مالک ابن حویرث کی روایت میں اگر اس مقام پر کوئی فرد ان میں سے کھڑا ہو کر یہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے, رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نبی علیہ السلام رفع دین کیا کرتے تھے, میں شکست لکھ دوں گا. یار اس سے بڑھ کر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جو ثابت ہے وہ تسلیم کر دو. زندہ باد. یہ بات ہوئی نا, آج چیز ثابت ہو گئی. انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات ثابت کریں گے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل 4 کی نہیں ہے, 2 کی دلیل ہے. اور یہی تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا, یہی تو لوگوں کو میں, آپ بیٹھ جائیں بھائی, آپ بیٹھ جائیں, لوگوں کو میں بات کرنا چاہتا تھا, لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا. اہل حدیثوں کے پاس ان کا کوئی مستدل نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جناب عبد الاعلیٰ کی بات کر دی, اور افسوس کے بات آتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درایا میں جس بات پہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, یہ موقوف حمل ہے. اس سلسلے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں اشار الاسماعیل الی ان عبد الاعلی جس روایت میں ہے وہ روایت پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. یہ درایا کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, یہ میں درایا کا. اور انہی کے بزرگ یعنی مولانا, انہی کے بزرگ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں نین الاوتار میں, کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے, یہ کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلیل ہے, یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ابن عمر ہے. اور آگے چلیے, اور اس کے بعد یہ
یہ میرے پاس نین الاوتار ہے علامہ شوکانی غیر مقلد کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع نہ ہونا وہو صحیح ہو، یہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ جو روایت انہوں نے بخاری سے پیش کی ہے، انہوں نے ہمیں جو شرائط مناظرہ لکھ کر دی ہے، اس میں یہ بات انہوں نے لکھ کر دی ہے کہ ہم شرائط مناظرہ میں یہ فرماتے ہیں کہ شرائط مناظرہ میں ہم وہ دلائل پیش کریں گے کہ جس میں معارضہ نہیں، جس میں تعارض نہیں ہے، ہم وہ دلیل پیش کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطریق نافع انہوں نے بیان کی ہے، یہ میرے پاس موطا امام مالک ہے، حدثنی یحیی عن مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع ما دون ذلک۔ مولانا اس روایت میں تعارض ہے، اس روایت میں یہ جو موطا امام مالک کی بطریق نافع میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کہ رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس چیز میں کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ مدعی ہیں، آپ کے ذمہ ہے دلائل پیش کرنا، میرے ذمہ ہے دلائل کا جواب دینا۔ ایک ایک بات کا میں نے جواب دیا ہے، مولانا میرے دلائل کا جواب دیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرے پاس کیا روایت ہے؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں مسند ابی عوانہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، اس میں لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع سر اٹھاتے ہوئے لا یرفعہما رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ میرے پاس میں ان کا تعارض پیش کر رہا ہوں، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم وہ حدیث پیش کریں گے جس میں تعارض نہیں ہے، اور یہ میرے پاس ہیں رفع الیدین امام جز رفع دین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں زاد وکیع عن العمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ اذا رکع و اذا سجد، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر فرماتے ہیں رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے اور سجدہ جاتے ہوئے بھی رفع دین۔ اس وجہ سے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے مولانا مجاز نہیں ہے، یہ نہ بیان کریں، اس میں تعارض ہے، یا اس تعارض کا حل پیش کر دیں۔ میں نے تعارض پر موطا امام مالک پیش کیا، اچھا دوسری بات اور کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت بیان کی۔ مولانا دھوکہ نہ دو، خدا کے لیے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ روایت بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم بن کلیب عن محارب بن الدثار عن ابن عمر قال قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ۔ اس روایت میں نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے ثابت کر دو، کعبہ کے رب کی قسم میں شکست لکھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو روایت انہوں نے ابو داؤد کی پیش کی ہے، یہ دھوکے سے کام لیا ہے۔ یہ روایت اس میں صرف لفظ ہے اذا قام فی الرکعتین۔ مولانا کا دعویٰ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ رفع دین کرنا، رکوع جاتے رفع دین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت دائمہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نے سنت دائمہ دکھلا دیا۔ مولانا کہاں ہے سنت دائمہ؟ کہاں ہے؟ 4 رفع دین، 4 مقامات مذکورہ، 4 مقامات کی رفع دین کا ثبوت پیش کرو، صحیح حدیث ہے جس میں تعارض نہ ہو۔ انشاءاللہ سارے میرے احباب ادھر کے ادھر کی سارے دیکھیں گے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد مولانا بالکل بخاری کا نام بھی بھول جائیں گے، کہتے ہیں جی اکاڑوی صاحب نے لکھا۔ مولانا کان کھول کر سن لیں، اکاڑوی صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اکاڑوی صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مولانا سرفراز صاحب نے لکھا اندر رکوع متواتر ہے۔ مولانا اندر رکوع کا لفظ بولا ہے، بات وہی آ گئی، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یہ ثابت کریں۔ بخاری چھوٹ گئی، صحیح ابن حبان پہ پہنچ گئے، اور اس کا بھی میں نے کہہ دیا کہ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بمرفوعین، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ تعارض کے طور پر میں نے موطا امام مالک پیش کیا، میں نے جز رفع الیدین پیش کی، اور اس کے ساتھ میں نے مسند ابی عوانہ پیش کیا۔ اس تعارض والی روایت کو آپ پیش کرنے کے مجاز نہیں، اس کو نہ بیان کریں، اور آپ حق نہیں رکھتے، جو کچھ آپ نے لکھ کر دیا ہے اس کے مطابق دلیل پیش کریں۔